سورہ بقرہ کی جو آیت مبارکہ کل ہم نے عنوان کے طور پر تلاوت کی تھی، اسی کا آج دوسرا حصہ، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت مبارکہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو منصب رسالت ہے، اس کی 4 ذمہ داریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ یتلو علیکم آیاتنا، ہمارا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر ہماری آیتیں تلاوت فرماتا ہے۔ اور تلاوت آیات کے حوالے سے کل میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں قرآن مجید سے ہی سمجھنا ہے کہ تلاوت آیات ہے کیا۔ اگر ہم اپنے خیال سے اور اپنی سوچ اور اپنی فکر سے، اپنی سمجھ سے اس کا تعین کریں گے تو ہم غلطی میں مبتلا ہو جائیں گے، جیسا کہ اس وقت ہم ہیں۔ غور فرمائیں کہ ہم اپنے خیال میں جو مذہبی پروگرام کرتے ہیں، خواہ وہ جلسے کی صورت ہو، خواہ وہ محفل نعت کی صورت ہو، خواہ محفل حسن قرات کی صورت ہو، یا کوئی اور جس طرح کا عام ہمارا رواج ہے، ہم دور دراز سے خطباء کو، مقررین کو بلا کر ان کو سنتے ہیں اور خاصا خرچ کرتے ہیں۔ اگر میں غلطی پر نہ ہوں تو اس پر ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں۔ اس وقت بڑی تحریک چلی ہوئی ہے سوشل میڈیا پر، 1-2 نعت خوانوں نے کوئی اس طرح کی حرکت کی جس پر تقریباً سبھی سٹ پٹا رہے ہیں۔ میں تھوڑی اس سے آگے کی بات کرتا ہوں۔ 1-2 نعت خوانوں پر یا نعت خوانوں کا جو مروجہ طریقہ ہے، اس پر آپ سٹ پٹا رہے ہیں۔ آپ کے کانوں کو جو شعر و شاعری اور طرز و ترنم کا چسکا جن لوگوں نے ڈالا ہے، اور وہ قرآن مجید کے حوالے سے 1 گھنٹہ بھی بات کریں، 1.5 گھنٹہ بھی بات کریں، تو کوئی فکر ان کی طرف سے آپ کو نہیں ملتی۔ یہ بات میری درست ہے؟ جی، وقتی طور پر یہ ہے کہ آپ کہیں گے جی بہت لطف آیا، بڑا مزہ آیا، لیکن قابل غور مقام یہ ہے کہ ہم من حیث الامت قرآن مجید سے کتنے دور کھڑے ہیں۔ یہ المیہ ہے اور اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ مالداروں کا پیسہ جو خرچ ہو رہا ہے، وہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اپنے تئیں تو وہ مذہبی اور دینی کاموں کے اندر خرچ کر رہے ہیں، لیکن یہ قابل غور مقام ہے کہ آیا ہم نے دین کی اشاعت کے لیے، قرآن مجید کی دعوت کو عام کرنے کے لیے، قرآن مجید کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کبھی سوچا؟ یہ قابل غور مقام ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انداز تلاوت تھا، اس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ کل ہم نے کافی آیتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ قرآن مجید پڑھنا، پڑھ کے سمجھنا، سمجھ کے پڑھنا، یہاں ایک بندہ مومن جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے۔
اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات کے جواب میں اب سرکار کی جو 4 شانیں ہیں ان میں سے پہلی ذمہ داری منصب رسالت کی وہ تلاوت آیات کی ہے، جس کو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں اگر کوئی شخص اس سے غفلت بھی برتے، غافل بھی ہو جائے، تو کم از کم تنہا یا باجماعت نماز پڑھنے میں ہر رکعت کے اندر کم از کم 3 آیتیں یا ایک ایسی آیت مبارکہ جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، کم از کم اتنا تو لازمی قرار دے دیا۔ اب یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ساری نمازیں قل ہو اللہ سے پڑھیں، ہو تو جائیں گی، یعنی کوئی 1-2 صورت یاد کر لیں جس سے ہماری نماز ہو جائے، یہ تو کوئی فتویٰ نہیں دے سکتا کہ نماز نہیں ہے۔ لیکن بہر صورت ایک مومن کا ایمان کہاں کھڑا ہے کہ ساری زندگی اس نے 1-2 چھوٹی صورتوں پر ہی گزار دی اور اس نے غور ہی نہ کیا کہ قرآن مجید کے اندر ہے کیا۔ یہ قابل غور مقام ہے یا نہیں؟ اگر ہم توجہ فرمائیں جو میں بات کرنے لگا ہوں، اگر ہم سنجیدہ ہوتے قرآن مجید کے ساتھ تو مجھے اس بات میں شبہ کوئی نہیں کہ چند سالوں بعد ہر ایمان والا حافظ بن جاتا۔ غور کریں نا آپ اس پر، یعنی اگر وہ پڑھتا جائے اور قرآن مجید کو، چونکہ نماز میں تو پڑھنا ہی ہے، تو جب نماز میں آپ نے پڑھنا ہے تو آپ اتنی آیتیں یاد کریں جس سے آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے اندر وہ پڑھ لیں، جس وقت وہ آپ کو اچھی طرح یاد ہو جائیں تو پھر اس کی جگہ اور آیتیں یاد کریں، پھر آپ ان کو دہراتے رہیں، چلتے پھرتے دہراتے رہیں، اور پھر اس کی جگہ آپ اور قرآن پاک یاد کریں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جن کے 3-3 4-4 بچے ہو گئے، ان کو شوق ہوا تو وہ بھی قرآن پاک کے حافظ بن گئے۔ یہ جو میں آپ کے سامنے دورہ قرآن کی صورت میں جو کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ آپ اس کو یوں نہ سمجھیں کہ میں جاتا ہوں اور آدھے پونے گھنٹے میں 1 گھنٹے کا لیکچر جو ہے یہ تیار کر کے آ جاتا ہوں، نہیں، اس کے پیچھے میری پوری زندگی ہے۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے شروع سے ہی ایسے اساتذہ میسر آئے جن کا قرآن پاک کے ساتھ بڑا شغف تھا، اور ابھی مجھے اس نعمت کے داڑھی مبارک کے بال بھی نہیں آئے تھے جس وقت مجھے قرآن مجید پڑھانا نصیب ہوا۔ تو یہ 1-2 دن کا کام نہیں ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں یہ بات گزارش کر رہا ہوں کہ اگر آپ مخلص ہوں اس کے ساتھ تو پھر آپ روایتی نماز سے نکل جائیں۔ یہ جو آپ روایتی نماز پڑھتے ہیں، بس رٹی رٹائی، جس کا معنی، مطلب، مفہوم، جس کا آپ کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، اس سے نکل جائیں۔ نماز تو ایک ایسی چیز ہے کہ ایک ایک رکعت کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کیوں لازمی قرار دے دی گئی؟ وہ اس لیے لازمی قرار دے دی گئی کہ سورۃ الفاتحہ کی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا ذکر کرنے کے بعد اور اس کی عبادت اور اس کی استعانت کا تذکرہ کرنے کے بعد
جب آپ اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین کہہ کے جب آگے بڑھتے ہیں تو لازمی ہے نا کہ کم از کم کوئی نہ کوئی حصہ قرآن مجید کا تلاوت کیا جائے. لازمی ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے. تو اہدنا الصراط المستقیم میں جس صراط مستقیم کی ہدایت مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، وہ آیتیں ہیں جو آپ سورۃ الفاتحہ کے بعد پڑھتے ہیں. یعنی ان میں وہ ہدایت موجود ہوتی ہے. اس میں تو آپ نے طلب کی ہے، اس میں تو آپ نے بولو طلب کی ہے. اہدنا الصراط المستقیم کہہ کے ہدایت مانگی ہے، طلب کی ہے. تو سورۃ الفاتحہ کے بعد جو کچھ آپ پڑھتے ہیں نا وہ اس طلب کا جواب ہے. بولو اس طلب کا جواب ہے. آپ اہدنا الصراط المستقیم جو طلب کر رہے ہیں اس کا بھی ادراک نہیں، اور طلب کرنے کے بعد جو جواب آ رہا ہے وہ جو بعد میں آپ آیتیں پڑھتے ہیں وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے، وہ انسان کی اپنی بنائی ہوئی نہیں ہے. اسی طلب کے جواب میں قرآن اترا ہے. تو جب وہ پڑھتے ہیں تو رب ذوالجلال والاکرام وہ آیتیں آپ کی زبان پر جاری کروا کے آپ اس کو ہی کہہ رہا ہے کہ اس کو پڑھو، یہی ہے ہدایت صراط مستقیم کی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اور آپ غور فرمائیں بزرگ، جوان، بچے، کیا میں اس بات میں درست ہوں کہ اگر ہم شعوری طور پر اور سمجھ کر اور پورے خلوص کے ساتھ نماز کو ہم نے سمجھا ہوتا تو ہم اپنی زندگی کے اندر حافظ قرآن بن جاتے. لیکن کب؟ جب ہمیں اتنا پرخلوص موقع ملے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ پرخلوص ہو جائیں اور سمجھیں کہ یہی وہ ہدایت ہے. اب تلاوت آیات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے دنیا سے پردہ فرما گئے. لیکن کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت آیات ختم ہو گئی؟ ملو آپ اب تک حضور کی تلاوت کی ہوئی ہی آیتوں کو تلاوت کر رہے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سب پر آ کے تلاوت نہیں کریں گے، لیکن تلاوت تو آپ نے کی ہے نا. نماز کس کی سکھائی ہوئی ہے؟ رسول پاک کی. تو اور نماز کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد جو آیتیں رکھی ہیں یہی تلاوت آیات ہے. بولیں یہی کیا ہے؟ تلاوت آیات. اور تلاوت آیات کا مطلب میں نے کل عرض کیا تھا کہ بے سمجھی سے پڑھنا نہیں ہے. وہ تلاوت نہیں، وہ رٹا ہے، لفظ رٹے ہوئے ہیں. تلاوت آیات تب ہوگی جب آپ اس کو سمجھ کے پڑھیں گے. اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو قرآن مجید اتنی سپرٹ رکھتا ہے، اتنی روحانیت اپنے اندر رکھتا ہے کہ آپ کی نماز کے اندر ہی چیخیں نکل جائیں، نماز کے اندر آپ کے آنسو بہنے لگیں، نماز کے اندر ہی آپ آہوزاری کرنے لگیں، نماز کے اندر ہی آپ کا دل نرم ہو جائے اور پسیج جائے. یہ کیفیت ایک مومن جب سمجھ کے آیتیں پڑھتا ہے تو پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کتنی بڑی ہستی کا بندہ ہوں اور کتنے بڑے پیغمبر کا امتی ہوں. چونکہ صاحب ایمان کا نصاب تو قرآن ہے نا. بار بار میں اس پر زور دے رہا ہوں. کیوں جی؟
اس لیے ہم قرآن مجید کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں ہمیں اس سے توبہ کی ضرورت ہے، اور ہم خلوص کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تلاوت آیات ہے کیا۔ کل میں نے کتنی آیتیں پڑھی، جب ان آیتوں کو کافروں پر پڑھا جاتا تو کیا وہ چپ کر کے بیٹھے رہتے تھے؟ وہ تو مخالفت پہ اتر آتے، وہ کہتے ہیں ایت بقرآن ھذا، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لاؤ، او بدل ہو، یا کم از کم اسے بدل دو اور بات کرو، ہے نا جی۔ بلکہ یہ تک فرمایا یکادون یسطون علیہم بآیاتنا، جو آیتیں پڑھتے ایک کافر جو ہیں قریب ہے کہ ان پر حملہ کر دیتے، ہے نا جی۔ اور ایمان والوں کے بارے میں فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، 7واں پارہ پہلی آیت، کہ جب وہ سنتے ہیں اس قرآن کو جو حبیب پیارے پر نازل کیا گیا، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، محبوب تو دیکھے گا کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے چھلک پڑی ہیں۔ ایک جگہ تو رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جب ایمان والے قرآن پاک سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ثم تلین جلودہم، ان کے وجود نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ آپ بہت لمبا سانس کسی قاری کا سنیں گے تو کم از کم یہ کیفیت نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ آپ اس سانس کی تعریف کر رہے ہوں گے، اس قاری کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ یہ کیفیت آپ کی کب بنے گی؟ جب آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہمارا رب ہمیں کہہ کیا رہا ہے، ہمارے ساتھ کیا بات کر رہا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ ضروری ہے یا نہیں؟ کیوں جی؟ طالب بھی اس نے خود ہی بنایا، جو مانگنا ہے وہ تک بندہ خود نہیں بنا سکتا۔ کمال یہ ہے کہ جو طلب کرنا ہے اس سے وہ بھی خود نہیں بنانے دیا اس نے کہ تو اپنی مرضی سے جو مرضی مانگتا پھر نہیں، بلکہ جو مانگنا ہے مانگنے کا سلیقہ طریقہ بھی خود ہی بتایا کہ یوں مانگ، اور جو مانگا ہے پھر جواب کے طور پر جو کچھ عطا کرتا ہے وہ قرآن پاک ہے۔ تلاوت آیات سے ہوتا کیا ہے؟ تلاوت آیات سے اہل ایمان کو ایمان پر استقامت ملتی ہے، ایمان والے ڈر جاتے ہیں اپنے رب سے، ان کے دل پسیج جاتے ہیں، وجود نرم ہو جاتے ہیں، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دل دماغ پر ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، اور ایمان والے اس مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ کائنات بے مقصد نہیں ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ بولو، قرآن پاک۔ جگہ جگہ اس نے ذکر فرمایا ہے کہ میں نے اس کائنات کو فضول نہیں بنایا، کھیل کود کے میں نہیں بنایا، تماشے کے طور پر نہیں بنایا، بہت بڑی با مقصد کائنات میں نے بنائی ہے۔ یہ کائنات کی خلقت کے اندر ہی میں نے یہ شے رکھی ہے کہ یہ کائنات ایسی ہے کہ اس کے اندر حق ہی غالب رہے گا اور باطل کبھی غالب آ سکتا ہی نہیں ہے۔ یہ کب ہوگا؟ قرآن پاک پڑھنے سے۔ پھر قرآن ہی اخبار کی صورت میں، خبروں کی صورت میں، ماضی کی خبروں کی صورت میں ہمیں آگاہ کرتا ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آ رہا تو دیکھ لو آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک کیا کبھی باطل کامیاب ہوا؟ جب حق ہی کامیاب ہوا تو تم کہاں کھڑے ہو؟ اب تک کی تاریخ میں تو ایسا کبھی نہیں ہوا۔ بلکہ میں بار بار اس کی مثال دے رہا ہوں، قرآن مجید میں اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو پوری امت قرار دیا ہے،
ان ابراہیم کانت امتم واحدہ، کہ ابراہیم علیہ السلام ہے ایک لیکن پوری امت ہے. باطل، کفر، بابل، نینوا کی پوری تہذیب مد مقابل کھڑی ہے، بندہ ایک ہے. ارشاد فرمایا یہ سب مٹ جائیں گے، یہ بے شک ایک ہی میرا بندہ رہ گیا ہے، کامیاب یہی ہوگا. یہ کہاں سے ہمیں ثبوت ملتا ہے؟ قرآن پاک سے. ورنہ ایک انسان ہو ہزاروں کے مقابلے میں عقل مانتی ہے کہ کامیاب ہو جائے گا؟ بولو نا جی. کیا انسان اپنے عقلی طور پر سمجھتا ہے کہ کبھی کامیابی ہوگی؟ نہیں. تو تلاوت آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ ابلیس ناکام ہوا، آدم کامیاب ہوئے. تلاوت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام کامیاب ہوئے اور ان کے مد مقابل جو سرکش تھے وہ ناکام ہوئے. تلاوت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے، نمرود اور اس وقت کے بت پرست ناکام ہو گئے. تلاوت آیات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ کامیاب ہوئے، فرعون ناکام ہوا. تلاوت آیات سے پتہ چلتا ہے نا کہ شعیب علیہ السلام کامیاب ہوئے، ان کے مد مقابل ناکام ہوئے. کوئی ایک نبی ناکام ہوا کبھی؟ بولو کہاں سے پتہ چلے گا؟ تلاوت آیات سے. تلاوت آیات سے یہ یقین آتا ہے کہ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں. رب ذوالجلال والاکرام کا یہ فیصلہ ہے اس کائنات کے اندر. چونکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اپنی طاقت سے کامیاب ہو جاتا ہے، نہیں. جب وہ بڑھتا ہے اس طرف، اپنا تزکیہ کرتا ہے، اپنے آپ کو انسان مرتضی بناتا ہے، اللہ کا پسندیدہ انسان بناتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ آگے بہت بڑی مزاحمت اور طاقت ہے، تو پھر اللہ پاک اپنے پسندیدہ انسان کو اپنی طاقت سے غالب کر دیتا ہے. بات کو سمجھے؟ تلاوت آیات تزکیے سے پہلے ضروری ہیں. تزکیہ رسول پاک کی دوسری شان ہے، مزکیون، تزکیہ کرنے والے، پاک کرنے والے. بالکل ایسے ہے کہ جیسے آپ نے بیج بونا ہو تو اس سے پہلے آپ ہل چلائیں، زمین کو اس لائق کریں کہ اس میں بیج ڈالا جائے، زمین کو ہموار کریں اور اس کو دیکھیں. تیاری ضروری ہوتی ہے یا ایسے کسان بیج ڈال دیتا ہے؟ بولو جی. تیاری ضروری ہوتی ہے. وہ اپنی بساط پر جتنی اس کے اندر صفائی ہو سکتی ہے وہ کرتا ہے، جو اس کے ذرائع ہیں وہ سب استعمال کرتا ہے. کیوں جی؟ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ زمین اس قابل ہو گئی ہے پھر اس کے اندر بیج ڈالتا ہے. اور بیج ڈالنے کے بعد بھی اچھا مالی اور اچھا کسان بے خبر نہیں رہتا. توجہ فرمائیں تزکیے کو سمجھنے کے لیے. جو اچھا مالی ہے اور اچھا کسان بے خبر نہیں ہو جاتا کہ بس ٹھیک ہے جی، نہیں، بلکہ اس نے زمین اپنے طرف سے تو صاف کر دی تھی، بالکل ٹھیک ہو گئی تھی، ہموار ہو گئی تھی، اس لائق ہو گئی تھی کہ اس میں اپنا مطلوبہ جو اناج یا مطلوبہ چیزیں ہیں اس میں سے میں حاصل کر لوں گا. لیکن جس وقت وہ چیز اگتی ہے تو اس کے ساتھ ہی بہت ساری چیزیں ایسی اگ آتی ہیں جو کہ اس کسان اور اس مالی کا مطلوب نہیں ہوتی ہیں. اگاتی ہیں کہ نہیں آتی؟ وہ کیا کرتا ہے؟ موقع بموقع وہ جو خود اگنے والی جڑی بوٹیاں ان کو تلف کرتا رہتا ہے. چونکہ زمین کے اندر ایک طاقت ہے، اگر ارد گرد کے وہ خود رو پودے، خود رو جڑی بوٹیاں، ان پر اس کی طاقت صرف ہوئی تو وہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے وہ طاقتور فصل اور پھل پھول اس کو حاصل نہیں ہو سکتے. ایسا ہے یا نہیں؟ بولو. بالکل تزکیے کو بلا تشبیہ و بلا مثال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شان وراء الورا ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانے کے لیے، قریب الفہم کرنے کے لیے یہ بات بتائی ہے کہ پہلے تلاوت آیات سے زمین کے اندر
زمین کے اندر یہ صلاحیت پیدا کی جاتی ہے کہ کم از کم جو رسول پاک اللہ تعالیٰ سے لے کر اس کو دینا چاہتے ہیں یہ زمین اس کو قبول کرنے کے قابل تو ہو. میری بات کو سمجھے یا نہیں؟ تلاوت آیات اس لیے ضروری ہے. اور اگر تلاوت آیات کو سمجھتا ہی نہ ہو انسان کے ذہن کا جو کھیت ہے، اس کے دل کی جو کھیتی ہے، دماغ کی جو کھیتی ہے، وہ اس کو سمجھ ہی نہیں رہی، پتہ نہیں اس کو چل رہا کہ کہا کیا جا رہا ہے، تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. ایمان کا پودا لگانا ہے اس دل میں. کون سا؟ ایمان کا پودا اس دل کے اندر لگانا ہے. رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا ہے جن کے دل پر رسول پاک نے ایمان کا پودا لگایا تھا، کیا؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جن کے دلوں میں میں نے ایمان کو نقش کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور کفر، فسوق اور عصیان کی جو جڑی بوٹیاں ان کے دلوں کے اندر اگ آتی تھیں، کر رہا، میں نے ان کو اکھیڑ کے پھینک دیا ہے. اولئک هم الراشدون، یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. فضلا من اللہ و نعما، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا انعام ہے. واللہ علیم حکیم. تو اول منصب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہوا؟ تلاوت آیات. منصب رسالت کی پہلی ذمہ داری. اور منصب رسالت کی دوسری ذمہ داری کیا ہے؟ تزکیہ. اب تزکیے کے لیے بھی انسان اپنے طور پر بہت کوششیں کرتا ہے. میں جو فرق بتانے لگا ہوں پہلے اس کو سمجھنا ہے. بہت سارے کوششیں کرتا ہے، بہت سارے وظائف پڑھتا ہے، بہت سارا ذکر کرتا ہے. کچھ دوستوں نے ذکر کے حوالے سے بات کی تھی اور سوال اٹھایا تھا، وہ بھی میں ساتھ کر رہا ہوں. اپنے طور پر وہ جس کے پاس بیٹھتا ہے اس کو پوچھتا ہے، وہ اس کو وظائف بتا دیتے ہیں. وظائف بتانے والے بھی اپنے اپنے خیال سے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہیں جو تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو غیر تربیت یافتہ ہوتے ہیں. اب ایک سادہ سا بندہ کسی کے پاس جائے کہ جی میرا فلاں کام پھنس گیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، گھر جا کے آپ 1,00,000 مرتبہ سورہ نوح پڑھیں. ہاں جی، اب مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس کے لیے ممکن ہے؟ پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اچھا اتنی مرتبہ پڑھنا. پھر وہ مدرسوں میں رابطہ کرتا ہے، پڑھائی مل جائے. ہے نا جی؟ وظائف بتانے والے بھی تو بڑے عجیب و غریب ہیں نا جی. یہ میں جو بات کر رہا ہوں یہ میں لوگوں سے خود سن چکا ہوں یہ باتیں. حالانکہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں وہ تو آغاز ہی وظائف کا کلمہ طیبہ سے کرتے ہیں. کہاں سے کرتے ہیں؟ کلمہ طیبہ سے کرتے ہیں. یہ پکا ہو گیا تو باقی سب کچھ پکا ہو گیا. یہ پکاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پختہ کرو، اس کو دل میں نقش کرو. تو تزکیہ جو ہے، مزکیون رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسم مبارک ہے کہ آپ تزکیہ کرتے ہیں. اب اس کا بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال یہ ہے، بڑے دھیان سے سننے والی بات ہے، کہ وہ تزکیہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی ہدایت کے مطابق کرتے ہیں. کیا؟ اللہ کی، یعنی پروردگار نے اپنے محبوب کو یہ جو شان بخشی ہے کہ میرا حبیب مزکی ہے، تزکیہ کرنے والا ہے، تو اس شان پر، اس مرتبے پر
اپنے محبوب کو فائز اس وقت کیا ہے جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تزکیہ کرنے کا پورا طریقہ بتایا ہے. بولو پورا. اب قرآن مجید کے اندر نفس انسانی کی حالتوں کا جو ذکر آتا ہے اب قرآن مجید ہی بتا رہا ہے. وہ حالتیں جاننا بڑی ضروری ہیں. ان میں سے میں اشارتاً کچھ کا ذکر کر گیا ہوں پہلے, لیکن آج ہم اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ نگاہ مصطفیٰ کیسے دلوں پر پڑتی تھی اور کیسے پاکیزہ ہو جاتے تھے لوگ, اور آپ کا طریقہ کار کیا تھا. قرآن مجید کے مطابق نفس انسانی جو ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی, وہ نفس کہہ کے, وما سواہا کہہ کے اس نفس کو بنانے والے کی بھی قسم کھائی. یعنی نفس انسانی کی بھی قسم کھائی اور نفس انسانی کو بنانے والے یعنی خود اپنی بھی قسم کھائی. کوئی تو باقیوں سے الگ شے ہے نا جس وجہ سے قسم کھائی. کیوں جی؟ اس کی قرآن مجید 6 حالتیں بیان کرتا ہے. نفس انسانی کی کتنی حالتیں؟ 6. اب یہ ترتیب بھی سنیے اور کس طرح رسول پاک کی ہدایت کے مطابق انسان مرتضی اور اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے. ترتیب دیکھیں کتنی کمال کی ہے, غور فرمائیں. تلاوت آیات جب رسول پاک کرتے تو سب سے پہلی جنگ جو چھڑتی انسان کے اندر وہ اس کے اپنے نفس کے اندر ہی جنگ چڑھ جاتی تھی. جب حضور تلاوت آیات کرتے فرماتے تو سب سے پہلی جنگ جو چھڑتی تھی وہ باہر نہیں, وہ کہاں چھڑتی تھی؟ اپنے اندر. چونکہ اس کے اندر 2 صورتیں ہیں جس کا میں ذکر بار بار کر چکا ہوں اور آج بھی اس کا ذکر کریں گے. نفس کی ایک حالت نفس امارۃ بالسوء ہے. عام طور پر اس کو نفس امارہ کہہ دیا جاتا ہے. قرآن مجید کی اصطلاح میں امارۃ بالسوء ہے. کیا ہے؟ امارۃ بالسوء. سو برائی کو کہتے ہیں. امارہ کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ حکم دینے والا. فعالتن کے صیغے پر ہے, بہت زیادہ. ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. قرآن مجید ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو نفس امارۃ بالسوء ہے, بہت زیادہ برائی کا حکم دینے والا, اس سے وہی بچتا ہے جس پر اللہ رحم فرماتا ہے. بہت بڑا دشمن بندے کے اندر موجود ہے. یہ جو شیطان آپ پر حملہ آور ہو جاتا ہے انسان پر, یہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا اگر نفس انسانی میں اس کا دوست موجود نہ ہو. شیطان اندر والا جو دوست ہے نا, نفس امارۃ بالسوء, اس کے ساتھ پہلے دوستی گانٹتا ہے. ان دونوں کی جب یاری پکی ہو جاتی ہے اور یہ نفس انسانی ہے تو پھر اس کو کچھ نہیں سوجھتا. آپ سمجھے؟ چونکہ دوستی کس سے ہو گئی؟ شیطان سے. اور پروردگار بار بار ارشاد فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے دشمن سمجھو. کھلا دشمن ہے. سورہ یوسف آیت نمبر 53 میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. ان النفس لامارۃ بالسوء. جس وقت مصر کے بادشاہ نے
عورتوں کو بلایا. کیسے؟ اس نے خواب دیکھا 7 موٹی گائیاں، 7 پتلی گائیاں، 7 سبز سٹے، 7 سوکھے سٹے. جو پتلی گائیاں ہیں یہ موٹی کو کھا رہی ہیں، اور جو سوکھے سٹے ہیں یہ سبز سٹوں کو کھا رہے ہیں. اس نے اس وقت کے جو اس کے ارد گرد تھے ان سے پوچھا، قالوا اضغاث احلام، وہ کہنے لگے کہ یہ پریشان خوابیں ہیں. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین، ہم اس طرح کی خوابوں کی تعویلیں نہیں جانتے. انہوں نے کہا کہ آپ بڑے مصروف رہتے ہیں، بادشاہ سلامت ہیں، فکری آپ کی یہ دماغ جو ہے گھومتا رہتا ہے، اس لیے آپ کو اس طرح کے خواب آتے ہیں. یہ بھلا ہو سکتا ہے؟ وہ جو بادشاہ کا ساکی جو پلانے والا تھا، جو قید سے چھوٹ کے آیا تھا، ان کو بھی 2 خوابیں آئی تھیں، وہ سچی ہو گئیں. اس نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں، مجھے اگر بھیجیں تو میں ایک بندے سے خواب پوچھ کے آتا ہوں. تو جو ہی وہ قید خانے میں داخل ہوا تو وہ کہتا ہے، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے سچے، افتنا فی 7 بقرات، ہمیں کوئی اس خواب کی تعبیر بتائیں. تو یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں وہ 7 موٹی گائیاں اور سبز سٹے جو ہیں وہ 7 خوشحالی کے سال ہیں، اور 7 پتلی گائیاں اور 7 سوکھے سٹے جو ہیں وہ قحط سالی کے سال ہیں، سال. اور اس نے تو اتنے خواب بتایا تھا، آپ نے فرمایا اس کے بعد 1 سال اور آئے گا، آمن فیہ یغاث الناس وفیہ یاسرون، پھر بہت خوشحالی ہوگی، لوگ پھل نچوڑیں گے، اس میں بارشیں ہوں گی، قحط سالی ختم ہو جائے گی. ساتھ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ جو کچھ ملنا ہے وہ جو خوشحالی کے سال ہیں اس میں جو اناج آئے گا وہ کیسے آپ نے محفوظ کرنا ہے، ان کو سٹوں میں ہی رہنے دینا، نکالنا آنا. سائنس اب تک وہاں نہیں پہنچی جو طریقہ یوسف علیہ السلام نے بتایا ہے. ایک صدی سٹے کے اندر دانا پڑا رہے تو کچھ بھی نہیں لگتا اس کو. کچھ نہیں ہوتا اس کو. اگر بیرونی کوئی اثرات وغیرہ، وہ خول پہلے خراب ہوگا تو پھر اس کے اندر کچھ ہوگا. وہ حفاظتی خول جو اللہ پاک نے دانے کے اوپر چڑھایا ہوتا ہے. جب خواب آ کے اس نے سنائی تو بادشاہ کہنے لگا ہے کتنا بڑا ظلم ہے، اتنے ذہین فتین اور سمجھدار انسان کو قید خانے میں ڈالا ہوا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اس کو میرے پاس لے کے آؤ. گئے سارے، وہ کہنے لگے کہ جی آپ کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. آپ نے فرمایا کس لیے؟ وہ کہنے لگے کہ جی بہت ہم سے کوتاہی ہوئی کہ آپ ہماری سلطنت میں اتنے ذہین انسان اور اتنے سمجھدار اور اتنے معاملہ فہم اور جانتے ہیں، اور آپ کو قید خانے میں ڈالا ہوا. آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسے نہیں، تم بادشاہ سلامت سے جا کے کہو کہ میرا بھی ایک معاملہ باقی ہے. وہ عورتوں نے تہمت لگائی تھی، ان سے ذرا پوچھ لیں، میں جس خاندان کا فرد ہوں اور میرے آباء و اجداد کی جو ہسٹری ہے، بچپن میں یہاں آ گئے تھے نا، لڑکپن میں مصر آ گئے تھے، لیکن آپ کو پورا پتا تھا کہ میرا باپ کون ہے، پورا پتا تھا میرا دادا کون ہے. ذکر کیا آپ نے قید کے اندر تربیت کرتے ہوئے باقاعدہ. بہت خوب تھی. کسی بندے کو اتنا ہی پتا ہونا اپنے اچھے باپ دادے کا تو تب بھی بڑی بات ہے. تب بھی انسان کو صرف یہ سمجھ آ جائے نا کہ میں بیٹا کس کا ہوں، یہ چیز بھی اس کو سینکڑوں غلط رستوں سے بچا لیتی ہے. تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ پوچھو، ان عورتوں سے جا کے پوچھو جنہوں نے یہ تہمت لگائی تھی. معاملہ ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا. بادشاہ تھا، اس نے بلا لیا سب عورتوں کو. جب بلایا تو اس وقت
چونکہ وہ معاملہ جو ہے وہ عزیز مصر کی اہلیہ کا ہی تھا. پوچھا ما بال النسوۃ اللہ التی قطعن ایدیہن, کیا معاملہ ہے بھائی وہ جو عورتوں نے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء. کہنے لگی حاشا للہ, وہ جو بندہ یوسف, اس کے اندر تو ہم نے کسی قسم کا سو, اس کے اندر کوئی برائی ہم نے دیکھی ہی نہیں, پائی ہی نہیں. وقالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق, عزیز مصر کی بیوی اب کہنے لگی کہ اب تو کیا رہ گیا پیچھے, حق واضح ہو گیا. حق کہنے لگے انا راودتہ عن نفسہ, میں نے اس کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کی, وہ ایسا شخص نہیں تھا. آپ نے فرمایا یہ میں نے اس لیے کیا ہے عزیز مصر بھی جان لے کہ میں اس کے گھر میں رہتا تھا, لیکن میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی. یہ بڑے لوگوں کی باتیں ہیں, جہاں نمک کھاتے ہیں وہاں نمک حرامی نہیں کرتے. ہاں جی, عظیم لوگوں کی بات ہے. ہاں جی, یہ نہیں کہ وہیں کھاتے ہیں اور انہی کو پڑ جاتے ہیں, ایسا نہیں. تو جب وہ عورتوں نے یہ بات کی, اب تو بہت کچھ کہنا چاہیے تھا نا یوسف علیہ السلام کو, فوراً کیا کمال ہے, فوری طور پر وما ابرئ نفسی, نہیں نہیں نہیں, میں اپنے نفس سے بری و ذمہ نہیں ہوں. ان النفس لامارۃ بالسوء, یہ جو نفس انسانی ہے, اس میں جو نفس امارہ کی اس کی حالت ہے, یہ تو برائی کا بہت حکم دیتا ہے. الا ما رحم ربی, بچتا وہی ہے جس پر میرا رب رحم کرے. ان ربی غفور رحیم, بے شک میرا رب بہت بخشنے والا مہربان ہے. یہ نفس امارہ یہ نہیں چھوڑتا, یہ کہاں لے کر جاتا ہے؟ دو چیزیں ہیں, ایک تقوی ایک فجور نفس انسانی میں. یہ نفس امارہ کدھر لے کر جائے گا؟ فجور کی طرف. یہ بے قید خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے, چاہتا مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو, آزاد, لبرل, مادر پدر آزاد, دین مذہب سے آزاد, معاشرے سے آزاد. جو انسان انسانوں کے لیے قانون بنائے ان سے بھی آزاد, نانگ دڑانگ. یہ کہتا ہے کہ نہیں, میرے نفس کی خواہش پوری ہونی چاہیے, چاہے آگے کوئی بھی ہو. کیا یہ بے مقصد انسان بندر کی اولاد اپنی ماؤں کو نہیں پڑ گئے, اپنی بہنوں پر نہیں پڑ گئے؟ بولو, ان کے نزدیک مقصد کوئی نہیں, بس ٹھیک ہے نفس کی خواہشات پوری ہونی چاہیے کسی طریقے سے بھی. کوئی حرام کام انہوں نے نہیں چھوڑا. ان بدتمیزوں نے, ان بےغیرتوں نے جانوروں تک کے ساتھ اپنی خواہشات کو پورا کیا, بے مقصد انسانوں نے. کیوں؟ اس لیے کہ نفس امارہ بے قید خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. یہ کہتا ہے کہ نہیں, میں کیوں مانوں اللہ کی بات, میں کیوں مانوں رسول کی بات, میں کیوں مانوں قرآن کی بات, میں آزاد ہوں, میرا جسم میری مرضی. بولو نا, ہے یا نہیں؟
مجھ پر کسی کا کوئی پابندی نہیں. یہ وہ لوگ ہیں. یہ نفس کی ایک حالت ہے. لیکن رب ذوالجلال والاکرام ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تیرے وجود کے اندر یہ بھی میں نے رکھا ہے, دوسری طرف تقوی بھی رکھا ہے. یہی تو کمال ہے. یہی تو کمال ہے کہ دونوں چیزیں تیرے اندر رکھی ہیں. اور جب تو فجور چھوڑ کے, اپنی خواہشات چھوڑ کے تقوی کی طرف آتا ہے, تو پھر تجھے یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جس نے اس وجود کے اندر دونوں چیزیں رکھی ہیں وہ اس کے تقاضوں کو بھی جانتا ہے. جب بندہ اس کو چھوڑ کے ادھر آتا ہے تو پھر کہتا ہے میرا انعام بھی تو دیکھنا. انعام ایسے تو نہیں مل جاتے. بھائی کوئی مقابلہ جیتے بغیر انعام ملتا ہے کبھی؟ مقابلہ کہہ رہا ہوں, کیا کہہ رہا ہوں, کوئی مقابلہ تو ہے نا اندر. بھائی نفس انسانی کے اندر کوئی مقابلہ ہے یا نہیں؟ کشمکش ہے یا نہیں؟ جنگ لگی ہوئی ہے اندر یا نہیں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی جنگ کہا ہے. تو مقابلہ تو ہے نا کوئی, تو انعام کس کو ملتا ہے؟ جو مقابلہ کر کے جیتے. ویسے جیتنے والے کو انعامات نہیں ملتے. ویسے وہ کس سے جیتے گا؟ جیتنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے ایک کو پچھاڑنا, ایک کو پیچھے چھوڑنا, ایک نے آگے نکل جانا. مقابلے کا یہی مطلب ہوتا ہے. یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں مرغوں کی, کتوں کی, دیگر کی لڑائیاں ہوتی ہیں, سب کو انعام ملتا ہے؟ انسانی سطح پر میں بتاتا رہا, نہیں نہ ملتا. کیوں جی؟ کوئی مرغا ہار جاتا ہے, کوئی جیت جاتا ہے. قطع نظر اس بات سے کہ یہ لڑائیاں جائز ہیں ناجائز ہیں, میں یہ بات نہیں کر رہا, سمجھا رہا ہوں بات. امتحان سبھی دیتے ہیں میٹرک کا, سب کو انعام ملتا ہے. کیوں جی؟ کوئی مقابلہ ہے نا کہ کوئی نہیں؟ میری بات کو فالو کر رہے ہیں؟ یہ اندر بھی مقابلہ ہے, اور یہ مقابلہ فرشتے میں نہیں. یہ مقابلہ فرشتے میں نہیں. فرشتوں کے بارے میں تو یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے, مزے کو حکم ہے, اس کے مطابق وہ چاہ رہے ہیں. مقابلہ کس کے ساتھ؟ اشرف اسی لیے, یہ جو انسان اشرف ہے یہ اسی لیے. یہ اندر کی جنگ ہے, یہ جیتنی ہے اس نے. اور اگر ہار گیا تو بل ہم ادل اولئک کالانعام, جانوروں سے بھی گیا گزرا. اگر نفس کے ہاتھوں پچھاڑا گیا, شیطان کے ہاتھوں پچھاڑا گیا, تو اولئک کالانعام بل ہم اضل, جانوروں کی طرح بلکہ اس سے بھی گیا گزرا. اسی لیے پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ بغیر کسی قید کے نفس امارہ جو ہے یہ خواہشات کی تکمیل چاہتا ہے. اور ارشاد فرمایا سورہ شمس کی آیت نمبر 10 میں, قد خواب من دساہا, وہ انسان ہلاک ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہ کے نیچے دبا دیا. گناہ کے نیچے دساہا کا مطلب ہوتا ہے گاڑ دیا, گناہ اوپر چڑھا لیے. اندر کی جنگ میں یہ ہار گیا اور شیطان جیت گیا. یہ نفس امارہ ہے. دوسرے, یہ نفس امارہ کی ایک حالت ہے, نفس انسانی کی ایک حالت ہے نفس امارہ, کہ یہ بہت برائی کی طرف مائل کرتا ہے. اس پر کوئی بہت زیادہ دلائل دینے کی ضرورت نہیں, ہر شخص کے اندر یہ چیز موجود ہے یا نہیں؟ وہ کہتا ہے بس دولت ملنی چاہیے, حلال حرام کا کیا مسئلہ.
وہ تو عہدے پر پہنچنا چاہیے. ہاں جی, جائز نجائز کا کیا مسئلہ؟ کیوں جی؟ یہی چیز ہے نا جی. اور شیطان جو ہے وہ اس کو پھر اس طرف لگا لیتا ہے, مائل کر دیتا ہے. دوسری نفس انسانی کی حالت, نفس ایک ہے, حالتیں دیکھیں اس کی 6 ہیں. دوسری حالت ہے نفس ملہمہ. کیا؟ نفس ملہمہ. ملہمہ کا مطلب ہوتا ہے الہام کیا ہوا. ملہمہ کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیفیت کب پیدا ہوتی ہے؟ قرآن مجید کے مطابق دیکھیں ادھر میری طرف. اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک کے ذریعے ایک حکم ملتا ہے کہ کرو یوں, یا اللہ تعالیٰ حضور کے ذریعے حکم دیتا ہے کہ یہ نہ کرو. کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے یا کسی کام سے منع کرتا ہے, جس کو قرآن مجید کے اوامر و نواہی کہا جاتا ہے. اسی پر احکام کے فیصلے ہوتے ہیں, احکام. ٹھیک ہے نا جی. حکم ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ کرو, یا حکم ملتا ہے کہ یہ, ایک حکم ملتا ہے. اچھا توجہ میری طرف رکھیں پوری. وہ جو حکم دینے والا ہے وہ انسان کو بہت جانتا ہے, چونکہ انسان اس کی پروڈکٹ ہے, خلق اس نے کیا انسان کو, بہت جانتا ہے اس کو. اتنا جانتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تیری آنکھیں جب خیانت کرتی ہیں مجھے اس کا بھی پتہ ہوتا ہے, اور جو تیرے سینوں میں چھپا ہوا ہے مجھے اس کا بھی علم ہے. ابھی وہ کام تو نے کیا نہیں ہوتا, تو کیا ارادہ کر رہا ہوتا ہے اس کی بھی مجھے خبر ہے. یعنی بہت جانتا ہے نا. اچھا اب یہاں ایک بات سمجھیں ذرا, کیا وہ ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جو انسان کر نہ سکے؟ ہیں جی. بلکہ کمال یہ ہے کہ جہاں انسان بے بس اور مجبور اور کر نہیں سکتا, بجائے اس کے کہ انسان منت کرتا یا اللہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا, اس کے کہنے سے پہلے ہی معافی دے دیتا ہے. آپ مجبور ہیں, آپ کی مطلب کسی کام کو کرنے میں, کر نہیں سکتے آپ, ہے نہیں, آپ کا جسم اجازت نہیں دیتا. رب ذوالجلال والاکرام نے آپ سے پوچھ کے معافیاں تو نہیں دیں. کیوں بھائی؟ آپ سب سے پوچھا ہے؟ بولو. وہ جو کہہ رہا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. ایسی جگہ تو چلا جائے کہ جہاں تجھے حلال ملے ہی نہ, تجھے کوئی خنزیر کا گوشت یا مردار کا گوشت ملے جس سے تیری جان بچ سکتی ہو, تو اتنا کھا, غیر باغن, باغی نہ بن, ولا عادن, حد سے نہ بڑھ, رج نہ مار, اتنا کھا جس سے تیری جان بچ جائے. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ ابھی مطالبہ اس نے کیا ہی نہیں, وہ کہہ رہا ہے میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. کیوں جی؟ ہے نا جی. یعنی ایسی پابندی کہ جس پہ بندہ کر ہی نہ سکے. اس سے سوچو یار کہ رب ذوالجلال والاکرام انسان کو کتنا جانتا ہے. کوئی ایسا حکم دے سکتا ہے کہ جو انسان کر نہ سکے؟ اور اگر نہیں کر سکتا تو بجائے اس کے کہ انسان کہتا مجھ سے نہیں ہوتا, جہاں یہ بے بس ہے کر نہیں سکتا وہاں معافی دے دی, کہنے سے پہلے ہی معافی دے دی. تو جب اللہ کی طرف سے حکم آتا ہے
اور کسی چیز سے منع کیا جاتا ہے تو اس وقت اس حکم کی مخالفت میں انسان کی خواہش کھڑی ہو جاتی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کل جو میں نے آیت بتائی تھی، شہوت آگے کھڑی ہو جاتی ہے، خواہشات، نفس کی خواہشات، وہ جدھر نفس امارہ لے جانا چاہتا ہے. دیکھو نا، مثلا مثال دوں کہ فجر کا وقت ہو گیا، آپ بستر میں پڑے ہوئے ہیں، آپ کا نفس کہہ رہا ہے سویا رہ، اسی میں خیر ہے. نفس کہہ رہا ہے سویا رہ، بولو نا جی، اٹھے گا تو مطلب یہ ہے کہ بہت تکلف کرنا پڑے گا. ظاہر ہے تھوڑا بہت اس میں تردد تو کرنا پڑتا ہے نا جی. ہے جی، اٹھنا، وضو کرنا، اہتمام کرنا، پھر مسجد میں آنا، باجماعت نماز ادا. کہتے سویا رہے، اور پابندی ہے بھی کوئی نہیں اتنی. کون سی کسی نے کوئی ڈنڈا پکڑا ہوا ہے بھائی؟ نفس امارہ اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ سویا رہے. بولو، اسی میں خیر ہے، اسی میں تیری خیر ہے. آواز آتی ہے الصلاۃ خیر من النوم، تیرے سوئے رہنے میں خیر نہیں، اٹھ آ کے نماز پڑھ. نماز خیر من النوم، نیند سے بہتر ہے. تیرے سوئے رہنے سے نماز بہتر ہے. ادھر آ، یہ حکم ہے. خواہش نفس آگے کھڑی ہو گئی، مزاحمت کرتی ہے. خواہش نفس کیا کرتی؟ رکاوٹ، مزاحمت کرتی. انسان بندہ مومن مزاحمت کی مزاحمت کر کے، اس کی مزاحمت توڑ کر اٹھ پڑتا ہے اور وضو کر کے آ کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ مزاحمت کی مزاحمت کر کے آ کے کھڑا ہو گیا، یہی کامیاب انسان کی نشانی ہے. آپ سمجھے؟ جنگ کر کے آیا ہے. بولو حی علی الصلاح، حی علی الصلاح کی آواز آتی ہے تو جنگ کرنی پڑتی ہے اپنے ساتھ یا نہیں؟ کرنی پڑتی ہے. تو جب حکم آتا ہے کہ کرو یا نہ کرو تو خواہش نفس آگے کھڑی ہو جاتی. اب ضروری ہوتا ہے کہ انسان کو پتہ چلے کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے. انسان کو خود پتہ چلنا چاہیے، تبھی فیصلہ کرے گا. اس بارے میں قرآن مجید کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بصیرت کہ اچھائی کیا ہے اور برائی کیا ہے، یہ ہم نے انسان کے اندر رکھی ہے. سورہ القیامہ کی آیت نمبر 14-15، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان کو اپنے نفس پر بصیرت دی ہے. ولو القی معاذیرہ، اگرچہ عذر معذرت کرتا رہے کہ مجھے پتہ نہیں چلا. جی بصیرت ہے، پتہ چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ چل جاتا ہے. انسان کا ضمیر اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے میں کبھی غلطی نہیں کرتا. نفس کی اس حالت کو قرآن مجید کہہ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس نفس کو نفس ملہمہ کی کیفیت دی ہے کہ یہ فجور اور تقوی پہچانتا ہے. فجور اور تقوی پہچانتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھ پڑھ کے اپنے ماننے والوں کو یہاں لا کھڑا کرتے تھے کہ فجور کیا ہے اور تقوی کیا ہے. دوسری حالت، پھر نفس انسانی کی تیسری حالت، نفس لوامہ. نفس لوامہ، نفس لوامہ بہت کمال کی شے ہے. انسان کے نفس انسانی کی بڑی کمال حالت ہے، بہت کمال کی حالت. جب جنگ چھڑتی، کشمکش شروع ہو گئی، پتہ چل گیا. انسان کو ملہمہ میں صرف پتہ چلتا ہے کہ یہ اچھائی ہے، یہ چونکہ اس کے اندر الہام ہے، ٹھیک ہے، صرف پتہ چلتا ہے، ابھی اس نے فیصلہ نہیں کیا. یہ کشمکش جو نفس امارہ کی سرکشی کی وجہ سے نفس انسانی تکلیف میں رہتا ہے، اور یہ زیادہ دیر اس حالت میں رہ نہیں سکتا. اس حالت میں زیادہ دیر
زیادہ دیر اس حالت میں رہنا انسان کے بس میں نہیں ہے. بہت تھوڑا وقت ہوتا ہے جس میں اس نے دیکھنا ہوتا ہے. اس صورت میں اس کا نفس انسانی کی یہ حالت جو ہے وہ کہتی کہ بدی چھوڑ نیکی کا ارادہ کر, تاکہ وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے تجھے دیا ہے, تجھے باکمال کرنے کے لیے دیا ہے, تجھے انعام یافتہ بندوں میں کھڑا کرنے کے لیے دیا ہے, وہ اپنا تجھ پر انعام کرنا چاہتا ہے, تب اس نے حکم دیا ہے. نفس امارہ کی نہ مان, شیطان کی نہ مان, اس کی مان جس نے تجھے پیدا کیا ہے. یہ جو اس کے اندر حالت پیدا ہوتی ہے لوامہ کی, اس کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے. وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ سورۃ القیامہ کی دوسری آیت. فرمایا مجھے یہ جو تیرا نفس ہے, نفس انسانی, یہ جو تجھے ملامت کرتا ہے کہ بدی چھوڑ میرا حکم مان, یہ جو کیفیت ہے تیری, میں رب ہو کہ تیری اس کیفیت کی قسم کھاتا ہوں. سمجھے نا؟ یہ بڑی کمال. کسی بندے کے اندر یہ احساس رہے کہ میں نے بدی چھوڑنی ہے, اچھائی اختیار کرنی, بڑی باکمال چیز ہے. نفس لوامہ ملامت کرتا ہے اس کو. اور جس وقت نفس لوامہ ملامت کرتا ہے تو پھر وہ خاص نفس امارہ کی بات نہیں مانتا. اگر مانے گا تو برباد, بدبخت, جس طرح میں ذکر کر کے آیا ہوں پہلے لیکچرز کے اندر. اور اگر اپنے رب کا حکم مانے تو خوش بخت, سعادت مند. جس وقت وہ نفس لوامہ کی ملامت کرنے پر بدی چھوڑ دیتا ہے, اپنے رب کا حکم مانتا ہے, تو نفس کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ وہ بے قرار تھا پہلے. بولو فیصلہ بھی نہیں کیا تھا, بے سکون تھا, جنگ چھڑی ہوئی تھی. اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ نہیں, میں نے نفس امارہ کی نہیں ماننی, اپنے رب کی ماننی ہے. تو رب ذوالجلال والاکرام ایسے بندے کو کہتا ہے, اے بے سکونی سے نکل کر سکون میں آ جانے والے انسان, بے قراری سے نکل کر قرار میں آ جانے والے انسان, یا ایتھا النفس المطمئنہ, پہلے تو اس قابل نہ تھا کہ میں تیرے ساتھ بات کرتا, اب جب تو نے نفس کی شرارتوں کو چھوڑا, شیطان کو چھوڑا, میرے حکم کی تعمیل کی, تو اس لائق ہو گیا کہ میں تجھ سے خطاب کر رہا ہوں. یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے اطمینان پا جانے والے نفس, اے بے قراری سے نکل آنے والے نفس, قرار پا جانے والے, مطمئنہ. آواز آتی ہے جب انسان اپنے رب کی بات مان لیتا ہے, خالق کی بات مان کر مطمئن ہو جاتا ہے. کیا مطمئن, یہ اس کی چوتھی حالت ہے, نفس انسانی کی چوتھی حالت. مطمئن ہو گیا, بے قراری ختم, شیطان کی نہیں مانی, ہاں جی, اطمینان پا گیا. جب اس جگہ پر آتا ہے تو پھر رب ذوالجلال والاکرام اس کو کہتا ہے کہ جن الجھیڑوں میں تو الجھا ہوا ہے وہ تیرا اصلی وطن نہیں. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, تو کسی بڑی ہستی کا بندہ ہے, لوٹا اپنے رب کی طرف راضیہ, اس حالت میں کہ تو اس کی بات ماننے پر راضی ہو چکا ہے. ارجعی الی ربک راضیہ, یہ نفس انسانی کی پانچویں حالت ہے. پانچویں حالت, نفس انسانی اپنے رب کے حکم پر جب خوش ہو جاتا ہے, خوشی سے اپنانے لگتا ہے, تو بن جاتا ہے نفس راضیہ. کیا بن جاتا ہے؟ نفس, اپنے رب کی مرضی پر راضی ہونے والا انسان, اپنے رب کا حکم مان کر چلنے والا بندہ, اس کو نفس راضیہ کہتے ہیں. یہاں تک انسان تھا, یہ پانچ حالتیں انسان کی تھیں جس کا اس نے فیصلہ کیا یہاں تک آنے میں. اب چھٹی حالت یہ انسان کی نہیں,
یعنی انسان کی توغدو سے نہیں، نفس مرضیہ وہاں بن جاتا ہے. فرمایا جب تو میرے حکم پر راضی ہوا، اب میں نے تجھے ایسا بنا دیا کہ تو میرا پسندیدہ بندہ بن گیا ہے. مرضیہ. اور یہی تیری منزل ہے، اور یہی تیری منزل ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترتیب سے، بولو اس ترتیب سے نفس امارہ کے چنگل سے اپنے غلاموں کو چھڑاتے، اب یاری کرتے، تلاوت آیات کے ساتھ ان کے دلوں پر انوار و تجلیات کی بارش برساتے، ان کے دل سکون پاتے، قرار پاتے، دل کانپنے لگتے، وہ آہو بکا کرنے لگتے، آنکھیں برسنے لگتی، ڈرنے لگتے، خوف زدہ ہونے لگتے، اور اپنے رب کی بات ماننے لگتے. تو جب وہ ماننے لگتے تو رب ذوالجلال والاکرام پھر ایسے انسان کو کہتا ہے کہ بے شک تیرا کوئی ساتھی نہ ہو. بول، بے شک تیرا کوئی ساتھی نہ ہو، تو اکیلا رہ، اکیلا ہو، تنہا ہو، کوئی تیرا ساتھ دینے والا نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تو اکیلا رہ. نہیں، اکیلا تو وہ رہ ہی نہیں سکتا. اکیلا تو وہ تو میں پہلے بتایا ہوں کہ انسان مرتضی بنتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی ضروریات سے زائد جو کچھ ہے وہ اپنے رب کی رضا پر خرچ کر دے، تب وہ انسان مرتضی بنتا ہے. پھر آواز آتی ہے وہی اقبال کی اس شعر میں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور اگر آپ اس کا مشاہدہ کرنا چاہیں تو جس وقت سارا مال سیدنا ابوبکر صدیق نے حضور کے قدموں میں لا کر ڈھیر کیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدیق آسمانوں کی طرف دیکھو، سب فرشتے، رب ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا محبوب اٹھاؤ نگاہ، آسمان کے تمام فرشتوں نے آج وہی لباس کانٹا لگا کے پہنا ہوا ہے جو صدیق نے پہنا ہوا ہے. اور جبریل امین آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے صدیق سے پوچھ کر بتاؤ کہ یہ راضی ہے، یہ راضی ہے. تو آپ 3 مرتبہ کہتے ہیں انا رازن انا رازن انا رازن، میں راضی نہیں، میں تو سب کچھ لٹا چکا ہوں، سب کچھ دے چکا ہوں اس کی مرضی پر. تو پھر آواز یہ جب پوچھا کہ تو راضی ہے، یہی ہے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو قرآن مجید نے تو یا ایتھا النفس المطمئنہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا نام لیے؟ بولو، کسی اور کا نام لیے؟ یہ جو انسان کے ذہن میں بات اڑ جاتی ہے نا کہ نہیں میں یہ نہیں کر سکتا، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کی تربیت رسول پاک نے کی تھی اور ان کی کھیتی اس درجے پر پہنچ چکی تھی کہ نفسانی خواہشات کو وہ بالکل جو ہے وہ تابع کر چکے تھے. ختم نہیں، کیا تابع کر چکے، ختم تو ہو ہی نہیں سکتی، ختم نہیں ہو سکتی. نفس کی خواہشیں ختم نہیں ہو سکتی، دبائی جا سکتی ہیں. بولو، ختم نہیں ہو سکتی بلکہ دبائی جا سکتی ہیں. ان کے مقامات تو وراء الورا حضور علیہ السلام کو ان کی اپنی آنکھوں سے دیکھا، صحبتیں اختیار کیں اور بہت کچھ. لیکن انسان کو یہ بتایا کہ تو اگر میرا بندہ بننا چاہے، پسندیدہ انسان، تو آج بھی تیرے پاس میرے محبوب کا دیا ہوا اصلی قرآن موجود ہے. ہاں جی، اصلی قرآن پاک موجود ہے نا، بولو نا. اور قرآن مجید نے
کا کمال یہ ہے کہ آپ نے صحابہ کا نام نہیں لیا کہیں بھی. ایک جگہ ایک واقعہ ہے حضرت زید کا، بس وہاں نام لیا ہے. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صرف ان کا نام آتا ہے قرآن مجید میں، باقی کسی کا نام نہیں آتا. ہر چند کے اول اس امت کے جو اس رستے پر چلنے والے لوگ ہیں وہ وہی ہیں جن کی آبیاری مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے والذین اتبعوہم بإحسان، وہ لوگ بھی جو ان کی پیروی کریں گے احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا اور وہ اللہ سے راضی ہو جائیں گے. انشاءاللہ العزیز کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کی تیسری ذمہ داری تعلیم کتاب و حکمت، یہ ہمارا ٹاپک ہوگا.